بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور زمین اور آسمان سب اسی کی ملکیت ہے۔ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت حضرت ابراہیم اور یہ جو آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 130 سے 132، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے اہل خانہ کی دعا، صبر اور اللہ کی راہ میں استقامت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے راہ حق اور عبادت کا راستہ قائم کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خاندان اور نسل کی تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی رہنمائی، ہدایت اور برکت ہر عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ان آیات کی ہم تفسیر پہ غور کریں گے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تو اپنے رب بارک تعالیٰ کی خالص توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی قوم، ساری قوم، آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے باپ کی مخالفت بھی مول لے لی تھی۔ اور جیسے کہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ آپ یقین کریں جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو دل محبت سے بھر جاتا ہے، دل میں ایک خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے ایون کے اپنے فادر کی جو مخالفت بھی مول لے لی، اور شروع سے وہ توحید کے علمبردار تھے۔ حالانکہ ان کے جو فادر تھے اور جو ان کے خاندان اور محلے اور علاقے کے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس وقت اپنے ارد گرد ایسا ماحول ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل ان سے بیزار تھے۔ تو اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور فرمایا سورہ توبہ میں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی راہ پر، سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں تھے۔ اور یہی تھا جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش در آزمائش میں ان کو مبتلا کیا تو وہ سب امتحانوں میں پاس ہوئے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزمائش بھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں سے گزار کے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، آپ کو کوئی اعلیٰ مقام دینا ہوتا ہے، اور وہ تبھی مل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کیا تو پھر ان کو کتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو امام اور پیشوا بنا دیا، دینی پیشوا اور امام بنا دیا امت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر اپنی نادانی اور تدبیر سے ظلم کر رکھا ہو اور حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو، اور اسی طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت اور رشد اور بھلائی سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی صالح اور سعادت مند لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ بس جو ان کے طریقے اور ملت کو چھوڑ دے اور ضلالت اور گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ فرمایا شرک تو بڑا ہی بھاری ظلم ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے ملت ابراہیمی کی بھی مخالفت کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا سورہ ال عمران میں، آپ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر جو آخر زمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص اور اطاعت اور فرمانبرداری کے بجا لانے کا حکم دیا تو آپ نے شرن اور قدرن سر اطاعت خم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ جو بات ہے، آپ کو بھی محبت ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہاں پر جب یہ آیت میں پڑھتی ہوں نا کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، یعنی کوئی لیفٹ رائٹ نہیں، کوئی وائے، کوئی سوال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا ہو جا فرما بردار تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہو گیا۔ ماشاءاللہ کتنا انسان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی کوشچن نہیں کیا، کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہو جا اور انہوں نے کہا میں ہو گیا۔ فرمان الہی ہے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم نے اسی ملت یعنی اللہ کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کی، یا پھر میں ضمیر کا یہ فرمان الہی ہے، کیونکہ اس کلمہ سے حرص و محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی، اور بوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اس کی وصیت فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اس کی وصیت کی کہ آپ نے بھی انہی حضرت آگے جو اولاد تھی ان کو بھی وصیت کی، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اولادوں کو یہی وصیت کی کہ اسی دین کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ دین چن لیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہ انہوں نے مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب بن اسحاق کو بھی وصیت فرمائی، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی زندگی ہی میں حضرت اسحاق کے ہاں ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت ہوئی تھی، جیسا کہ اس درجہ ذیل آیت کریمہ میں حضرت سارہ کو ان دونوں کی بشارت دی گئی تھی، سورہ ہود میں ہے، اور ہم نے اس
یعنی کہ سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سارہ اس وقت حیات تھیں جب ان کی اولاد حضرت اسحاق سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے ضمن میں ان کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ الانبیاء میں، اور ہم نے اس یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور مزید برآں یعقوب عطا کیے۔ یعنی کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کے بانی بھی ہیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی دونوں کے درمیان کی مدت کتنی ہے؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی تھی اس کا ذکر بھی عنقریب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر انہوں نے یعنی کہ جو نصیحت فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ توحید کی پابندی کی وصیت تھی کہ توحید کی پابندی ساری زندگی واجب ہے۔ اور انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو اور اس کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہی عقائد اور اعمال پر ہوتا ہے جن کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہی حالات کے مطابق اس کو زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص خیر و بھلائی کا قصد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق ارزاں فرما دیتا ہے، اور جو نیت نیک رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اس صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان دو بازوؤں کے پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کی مقدار فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسی طرح کی بعض روایات میں الفاظ بھی آئے ہیں، ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، یا وہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو، ایمان پہ ہمارے موت آئے۔ دیکھیں یہ حدیث بہت ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے جیسے جن لوگوں کو دیکھ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت نیک ہیں، لیکن وہ آخر میں کہاں پہ جاتے ہیں؟ جہنم میں۔ کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا گنہگار ہے، لیکن اس کے آخر میں اعمال کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، اس کا خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ جنت کا جو حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ آیت جو حدیث ہے ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے اور ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ، ہم کیوں کہتے ہیں خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان پہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی بھی اگر ہم اچھے کام کرتے رہے اور اگر آخر میں ہم نے کچھ غلط کر دیا تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس آیات سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے سبق کیا لیا ہے اور اپنی زندگی کو ہم نے کس طرح پہ ان پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کیا اور اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد اور آنے والی نسل کے لیے ہدایت مانگی۔ تو ہم نے نہ صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بلکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے کہ مجھے بڑی پیاری ایک بات یاد لگتی ہے، جب سورہ ال عمران میں نے پڑھی تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو دعا تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو دعا تھی، جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری اس اولاد کو اور اس کی نسلوں کو شیطان مردود سے میں ان کے لیے پناہ مانگتی ہوں۔ تو مطلب کتنی پیاری دعا ہے، اور جب میں نے وہ بات پڑھی تو میں بھی سوچنے لگ پڑی کہ کیا ہم یہ دعا اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے دعا جو ہم نے سیکھنی ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ اس کے لیے مانگی، بلکہ اس کی آگے نسل کو بھی شیطان مردود سے ان کے لیے پناہ مانگی۔ تو ہم نے نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے بعد آنے والوں کو بھی راہ حق اور عبادت کا رستہ دکھائیں۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین اور بزرگان دین کو اپنی اولاد کی تربیت میں اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہر عمل اور ہر دعا میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے اعمال تبھی مکمل اور مقبول ہیں جب وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی دعا مانگنے کی، صحیح دعا مانگنے کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور آگے نسلوں کے لیے صحیح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھے اور ان کو ہدایت اور سیدھے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔